قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا علم عطا فرمائے اور قرآن کے نور علم سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بالترتیب قرآن مجید فرقان حمید کی آسان تفسیر اور تشریح بیان کی جاتی ہے، اور یہ سلسلہ چلتے ہوئے سورۃ المائدہ تک پہنچا ہے، اور آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 سے اپنے اس درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے ان پر کیا کیا ان سے وعدے فرمائے تھے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا وعدے کیے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے ان وعدوں پر پھر گئے۔ تو اس وجہ سے جو ان پر آزمائشیں آئیں، عذاب آئے، ان کے تذکرے یہاں پر موجود ہیں۔ بنی اسرائیل کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر وہ روانہ ہوئے اور فرعون اور اس کے ساتھی ہلاک ہو گئے، تو جب یہ سارے ہلاک ہوئے تو اللہ پاک کی طرف سے ان کو حکم تھا کہ یہ سرزمین شام میں انہیں آباد کیا جائے گا، اور وہاں قوم جبارین کے نام سے جو لوگ ہیں یہ ان کو جا کر ایمان کی دعوت دیں، اللہ کی توحید کی دعوت دیں، شرک سے ان کو باز رکھیں، اور یوں ان کے ساتھ ایک جہاد کا انہیں حکم دیا گیا کہ اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں وہاں سے کامیابی عطا فرمائے گا، اور پھر وہی تمہارا مسکن بنے گا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں حکم فرما دیا کہ یہ 12 لوگوں کو ایسا منتخب کریں کہ جن کو ایک نگران بنایا جائے، ان کو امیر اور نگران بنایا جائے، اور پھر ان 12 کے تحت اس پوری قوم کو تقسیم کیا جائے۔ اب یہ 12 کو جب اس قوم کی طرف بھیجا گیا کہ مشاہدہ کر کے آئیں اور دیکھیں، اور پھر واپسی آئے، تو ہوا کیا کہ انہوں نے آ کر اپنی قوم کو ان میں سے 2 افراد کے علاوہ بقیہ سب نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں، وہ تو بڑے سخت لوگ ہیں، طاقتور ہیں، بہت ہیبت والے ہیں، بہت جسامت والے ہیں، تو اس لیے ہم ان کے ساتھ کوئی بھی لڑائی نہیں کر سکتے، ہمیں اتنی طاقت نہیں۔ تو یوں اللہ کے اس میثاق اور وعدے کو بھی انہوں نے توڑا، اور اب تعالیٰ کی طرف سے جو اتنی نعمتیں ان پر تھیں کہ فرعون سے نجات بخشی، پانی کے اندر راستے بنا دیے گئے، من و سلوہ کی نعمت ان پر نازل ہوتی رہی، یہ سب کچھ نعمتیں وہ بھول گئے، اور وہ اس بات پر آمادہ نہ ہوئے کہ وہاں جا کر وہ جہاد کریں، اور یوں ان کی تباہیاں یہاں سے شروع ہوئیں کہ جب انہوں نے اللہ کے اس وعدے کو گویا کہ ٹھکرا دیا اور اس وعدے کو پورا نہ کیا۔ اسی آیت کا یہ خلاصہ میں نے عرض کیا ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ سنیں گے تو انشاءاللہ پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ ترجمہ: اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو، تو بے شک میں تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا، اور ضرور تمہیں ان باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو اس عہد کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا
تو وہ ضرور سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ایک جو اس عہد کا ذکر کیا اور پھر اپنے نبیوں پر ایمان لانے کا، ان کی تعظیم کرنے کا یہ اہم ترین فریضہ ہے، اس کا ذکر ہوا، اور ان 12 لوگوں کے حوالے سے کہ جن کو سردار اور امیر اور نگران بنایا گیا تھا کہ وہ اس اللہ کے عہد کو پورا کروائیں گے۔ وہی جب وہاں گئے اور واپسی آئے تو ان میں سے 2 کے علاوہ بقیہ سب انہوں نے اپنی قوم کو دوسری راہ پہ چلا دیا اور ان کو الٹا بدزن کر دیا، یعنی ان کو ذہنی طور پر ایسی باتیں بتائیں کہ جس کی وجہ سے وہ اس جہاد میں جانے کے لیے تیار نہ ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح سے معاذ اللہ انہوں نے جواب دیے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، یعنی وہ یہ کہنے لگے معاذ اللہ کہ آپ جائیں، آپ کا رب جائیں اور آپ جا کر جہاد کریں، ہم یہاں بیٹھیں، یعنی گویا کہ آپ جب فتح کر لو پھر ہمیں بتا دینا آ کے۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا واقعہ یہ قرآن میں بھی بیان ہے، حدیثوں میں بھی ہے، اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو جانثار صحابہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کہ جب حضور علیہ السلام نے غزوہ بدر کے لیے ان سے رائے مانگی تو انہوں نے کہا، کہتے ہیں حضور ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم جیسے نہیں، آپ ہمیں حکم فرمائیں، یعنی ہم ویسے نہیں کہ اتنی نعمتیں کھا کر بھی وہ یہ جواب دیں، آپ ہمیں حکم ارشاد فرمائیں، ہم اپنی سواریوں کو گویا کہ پانی اور دریا اور سمندروں میں اتارنے کے لیے تیار ہے، آپ ہمیں حکم ارشاد فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایسے ہی جانثار صحابہ تھے کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے ہر اشارے پر اپنی گویا کہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ، تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے، وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور انہوں نے ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھیں، اور تم ان میں سے چند ایک کے علاوہ سب کی کسی نہ کسی خیانت پر مطلع ہوتے رہو گے، تو انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل نے اللہ پاک کے اس عہد کو توڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کی، جھٹلایا، اور انبیاء کو قتل بھی کیا، شہید کیا۔ تورات شریف کے اندر اللہ کے جو احکامات تھے ان کی مخالفت بھی کی اور احکامات میں رد و بدل بھی کیا، یعنی ان کو ان کے مقاموں سے ہٹا دیا۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، خوبصورت اوصاف یہ بیان ہوئے تو انہیں چھپا دیا یا آگے پیچھے کر دیا، یعنی کہیں سے مائنس کر دیا، کہیں کچھ کر دیا، یہ وہ تحریف کرتے تھے اس میں۔ اور اسی تورات کے اندر جب یہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام جب آئیں تو ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے، ان نصیحتوں کو انہوں نے بھلا دیا۔ تو ہوا کیا، اس سبب اللہ نے ان پر لعنت بھی فرمائی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، جب سخت دل ہو جاتے نا، دل سخت ہو جائیں تو آدمی پھر اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ارشاد فرمایا، سخت دل آدمی اللہ سے بہت دور ہوتا ہے، بہت دور ہوتا ہے۔ دل کی نرمی والا رب کا قرب پاتا ہے، وہ رب کے قریب ہوتا ہے۔ ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا گیا کہ یہ بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں، نبی پاک علیہ السلام سے کہا گیا کہ ان کے آباء و اجداد میں اور یہ سب چیزیں، خیانت ان کے اندر، دھوکہ دہی، بد عہدی، یہ ان میں بہت کچھ ہوگا۔ آج کی بھی جو یہود ہیں وہ مثل یہی ہیں، تو یہ بہت کچھ ان کے اندر آپ پائیں گے، لیکن حضور علیہ السلام سے یہ کہا کہ سوائے چند کے، بہت تھوڑے ہیں کہ جن کے اندر یہ خیانت والی عادت نہیں ہوگی، لیکن بکثرت میں یہی ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ وہ جو تھوڑے ہیں جن سے جو کچھ پہلے سرزد ہوا اس پر ان سے گرفت نہ کرو، اس پر ان سے گرفت نہ کرو۔
تو اس آیت میں ان کی بنی اسرائیل کی بدعہدیوں کا ذکر ہوا، ان کی خیانتوں کا ذکر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واضح طور پر بتا دیا گیا کہ یہ ایک نہیں، ابھی ان کی کئی خیانتیں آپ دیکھتے رہیں گے، ان کی کئی آپ بدعہدیاں دیکھتے رہیں گے۔ تو گویا کہ مسلمانوں کو پہلے سے ہی ان چیزوں پر مطلع بھی کر دیا، ان سے دھیان سے رہنا تم نے۔ اب اگلی آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ ترجمہ، اور جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصارہ ہیں، ان میں سے ہم نے عہد لیا تو وہ ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے جو انہیں کی گئی تھی، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بغض کو ڈال دیا ہے، اور ان قریب اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ یہودیوں کے بعد اب عیسائیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے بارے میں جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصارہ ہیں، تو اللہ نے ان کے بارے میں بھی یہ ارشاد فرما دیا کہ انہیں بھی کئی طرح کی نصیحتیں کی گئی تھیں، انہوں نے اس کو بھی بھلا دیا، اس کا بڑا حصہ بھلا دیا، جن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، اتباع، یہ سب چیزوں کا تذکرہ موجود ہے، اور یہ اس کو بھول بیٹھے، انہوں نے بھلا دیا، یہ بھلا بھی دیا، اور کتاب الہی یعنی اس انجیل پر عمل بھی نہ کیا، رسولوں کی نافرمانی کی، فرائض کی ادائیگی نہ کی، اور حدود الہی کی پرواہ نہ کی۔ سزا کیا ملی؟ آپس میں ہی بغض اور عداوت میں مبتلا ہو گئے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے، وہ تم پر بہت سی چیزیں ظاہر فرماتے ہیں جو تم نے اللہ کی کتاب سے چھپا ڈالی تھیں، اور بہت سی معاف فرماتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب۔ یہاں پر اہل کتاب ارشاد فرما کر یہودیوں اور عیسائیوں سب سے یہ خطاب ہے، ان تمام سے خطاب ہے کہ تمہارے پاس رسول تشریف لائے، اور وہ رسول کیا ہے کہ بہت سی چیزیں وہ تمہیں بتاتے ہیں جو تم نے چھپا ڈالی تھی۔ رجم کی آیات کو، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو، حضور اسلام کی نعتوں کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اللہ نے تعریف فرمائی اور آپ پر جو ایمان لانے کے احکامات بیان فرمائے، وہ تم نے چھپا ڈالے، اور وہ بہت سی چیزیں رسول تم پر ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی یہ نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ جو انہوں نے چھپایا آپ نے وہ بتایا، اور آپ کو اللہ نے علم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو کہا بہت سی چیزیں وہ تمہیں بتا دیتے ہیں، بہت سی چیزوں پہ تمہیں معاف کر دیتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، یعنی اسی چیز کو تمہارے اوپر ظاہر کر دیتے ہیں جس میں کوئی مصلحت، حکمت موجود ہوتی، وہ تمہیں بتا دیتے کہ تم لوگ جھوٹ سے کام لے رہے ہو، یہ چھپا کے کام لے رہے ہو۔ یہ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو علم دیا، اور آگے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک تمہارے پاس ایک نور اور ایک روشن کتاب ہے۔ اس آیت کو جو بیان فرمایا، بعض تو اس طرف چلے گئے کہ نور اور کتاب سے صرف اور صرف قرآن مراد ہے، نور سے بھی قرآن مراد ہے اور کتاب مبین سے بھی قرآن مراد ہے۔ حالانکہ ہمارے علماء تفاسیر نے واضح طور پر یہ بیان فرمایا، اور یہ فرمایا واو بیچ میں ہے، یعنی نور اور کتاب الگ الگ چیزیں۔ نور سے مراد اسلام بھی لیا گیا، اور نور سے مراد نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نور حضور علیہ السلام نور بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنی تفسیر میں کیا، تفسیر جلالین میں لکھتے ہیں کہ نور سے مراد وَهُوَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نور سے مراد نور نبی ہے، اس نور سے مراد نور نبی ہے۔ علامہ سید محمود آلوسی بغدادی، آپ اپنی تفسیر میں بڑی پیارے انداز میں فرماتے ہیں کہ یہ نور سے کیا مراد ہے، وَهُوَ نور الانوار والنبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم، اس نور سے مراد تمام نوروں کا نور ہے، اور وہ نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے اپنے نور ہونے کے تو یہ بیان بھی کیا جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سوال کیا، امام بخاری امام مسلم کے استاد امام عبد الرزاق اپنی مصنف میں جو بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر نے سوال کیا، کیا سألت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی، کہ سب سے پہلے حضور اسلام سے پوچھا گیا کس چیز کو اللہ نے پیدا کیا، تو آپ آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال ہوا نور نبیک یا جابر خلقہ اللہ، وہ تیرے نبی کا نور ہے جابر، جسے اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ اور اس پر بات ہی کرتے جائیں تو اور بھی کئی ایسی روایات ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کے نور حسی ہونے پر، واضح طور پر نور ہونے پر، کہ آپ آئے تو کمرے روشن ہو جائیں، آپ جہاں جائیں تو روشنی آ جائے، نور ہو جائے، آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت لگے، اور یہ صحابہ کے بیان ہیں، حدیثوں میں باقاعدہ موجود ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نور بھی ہیں، بشر بھی ہے، بشریت کا کوئی انکار نہیں۔ بشروں میں سب سے جو اعلیٰ ہیں وہ انبیاء کرام ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر بن کر دنیا میں آئے کہ تمام انبیاء کے بھی سردار بنا کر اللہ نے آپ کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام نور بھی ہیں، آپ علیہ السلام بشر بھی ہیں۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اللہ اس کے ذریعے اسے سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی مرضی کا تابع ہو جائے، اور انہیں اپنے حکم سے تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہاں بھی دونوں اعتبار سے بات ہوئی کہ یہ ارشاد فرمایا یہدی بہی، اس کے ذریعے سے اللہ ہدایت دیتا ہے، تو فرمایا قرآن، ایک مراد تو قرآن ہے کہ اس سے قرآن مراد ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر جو چلنے والا ہے، تو پھر وہ ایسا ہوگا جس نے اللہ کی مرضی کے تابع اپنے آپ کو کر لیا، تو اسے پھر وہ ساری تاریکیاں، کفر، شرک، گمراہی، ضلالت، دلالت، ان سب کی تاریکیوں سے وہ نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ نور کی طرف، وہ نور کے راستے پر چلتا ہے، وہ صراط مستقیم کے راستے پر چلتا ہے۔ اور ایک قول یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہدی بہی کی اس بہی جو ضمیر ہے، فرمایا کہ اس کا جو مرجع ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لیا گیا، تو مطلب پھر بھی واضح ہے کہ آپ علیہ السلام ایسے نور معنوی ہیں کہ جو آپ سے متعلق ہو گیا اور آپ کی اطاعت اور اتباع کو اپنے اوپر اس نے لازم کر لیا، تو ظاہر ہے دنیا میں بھی وہ صراط مستقیم پر ہے اور کامیابی پر ہے، آخرت میں بھی اللہ اسے وہ کامیابیوں کا نور عطا فرمائے گا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح بن مریم ہے۔ تم فرما دو اگر اللہ مسیح بن مریم کو اور اس کی ماں کو اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرما لے تو کون ہے جو اللہ سے بچانے کی طاقت رکھتا ہے؟ کون ہے؟ اور آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، سب کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہاں اللہ پاک نے عیسائیوں کے ان لوگوں کا رد فرمایا، نجران کے عیسائی تھے جو معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ کہتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور وہ اس چیز کے قائل تھے کہ اللہ ان میں حلول کیا ہوا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ پاک نے اس کفر کو بھی بیان فرمایا کہ وہ کافر ہو گئے، کفر ان کا بیان فرمایا، اور ساتھ ان کے اس مذہب کے فساد کو بیان فرمایا، اور فرمایا ارشاد فرمایا کہ یہ مسیح بن مریم کو، عیسیٰ بن مریم کو معاذ اللہ خدا کہتے ہیں۔ تو ایک چیلنج بیان کیا کہ اگر اللہ رب العالمین عیسیٰ بن مریم کو، ان کی والدہ کو اور سارے لوگوں کو، سب کو، اگر اللہ ان کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرما لے تو پھر کون بچا سکتا ہے؟ اس آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی تردید کی گئی، یعنی ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ سکتی ہے، اور جسے موت آ سکتی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ کہ ابھی وہ زندہ ہے، لیکن فرمایا موت آ سکتی ہے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب آپ نزول فرمائیں گے پھر آپ وصال بھی فرمائیں گے، تو جسے موت آ سکتی وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات فرمائی
کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوئے اور جس میں یہ صفات ہوں کہ خود وہ پیدا ہوا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ اب زمین کے اندر جو ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کا ہے۔ تو معاذ اللہ یہ عقیدہ رکھنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ حلول کیے ہوئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو خود ہی اللہ کا بندہ ہے تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ الوہیت کے یعنی ان الوہیت کے جو دلیلیں بنا رہے تھے ان کا اس میں رد کیا گیا۔ آگے بات فرمائی اللہ تعالیٰ خود خالق ہے۔ اب اگر آپ علیہ السلام میں الوہیت ہوتی تو آپ بھی از خود خالق ہوتے، حالانکہ ایسا نہیں۔ اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے، اور کیسے پیدا کیا ہے؟ حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا بغیر والد کے یہ پیدا ہوئے ہیں ان کو، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر جو ان کی طرف روح پھونکی اور ان کو جو دم کیا، اور اسی سے ان کے شکم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ تو آپ نے نجران کے عیسائیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ان سے مبالغہ کیا، ان کو یہی بات سمجھائے گی کہ یہ تو بغیر والد کے پیدا ہوئے، اور تم کہتے بغیر والد کے کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو آدم علیہ السلام تو ماں اور باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی باپ ہے، تو جو رب وہاں قادر ہے اور قادر ہے تبھی تو ان کی تخلیق ہوئی آدم علیہ السلام کی، اسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے بھی پیدا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام وہ خدا نہیں بن گئے۔ تو اس لیے یہ عقیدہ واضح طور پر جو نجران کے عیسائی بالخصوص جو معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنے لگے، یعنی کچھ لوگ ایسے تھے بغض عیسیٰ میں تھے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے پر آ گئے، کہ وہ پھر اپنے بندے کو انہوں نے قتل کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا۔ اور کچھ وہ تھے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنے غلوب میں پڑے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ بیٹھے، ان کو الہ کہہ بیٹھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ دونوں غلط، یہ بغض والے بھی غلط، یہ محبت والے بھی غلط۔ جو ان کو مانتے تھے کہ اللہ کی طرف سے وہ اللہ کے بندے ہیں، نبی ہیں، اللہ نے ان کو بغیر والد کے ان کی تخلیق فرمائی، ان کو پیدا فرما دیا۔ تو بہرحال یہاں پہ عیسائیوں کے ان کفر کو بیان ہوا، اگلی آیات میں بھی یہی عیسائیوں کے حوالے سے کچھ بیان وہ چل رہا ہے انشاءاللہ۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ اس سے آگے جو آیات مبارکہ ہیں وہاں سے اپنے درس کا آغاز نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا علم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن آسان درس قرآن